بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کی تراویح میں کئی صورتیں پڑھی گئیں، جن میں ایک صورت سورہ لقمان ہے، جس کی سب سے آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی 5 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے. حدیث پاک میں اور قرآن میں دوسری جگہ ان کو مفاتیح الغیب کہا گیا. 5 غیب کی کنجیاں، غیب کی 5 چابیاں کہا گیا. قرآن کریم میں سورہ انعام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو جانتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا مجھے علم نہیں دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ. اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ ہی کے نزدیک اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور رحم میں کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے بخوبی واقف ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور اس بات کو وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آدمی کیا کرے گا کل. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس جگہ انتقال ہوگا. یہ 5 چیزیں ہیں: قیامت کا علم، بارش کب ہوگی اس کا علم، اور رحم مادر میں کیا چیز ہے اس کا علم، اور کل کو انسان کیا کرے گا اس کا علم، اور کہاں آدمی انتقال ہوگا، کس جگہ اس کا وہ انتقال ہوگا اس کا علم. یہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیب کا علم کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کی تشریحات کی روشنی میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ غیب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اب تک وجود میں ہی نہیں آئی، یا ایسی چیز کو جس کا علم اب تک اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. ایسی چیز کو کہتے ہیں غیب. اس بات کو رکھ کر کے ہم سمجھیں، اس سے بہت سارے اعتراضات ہمارے دور ہو جائیں گے. بہت ساری باتیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم جو بھی نہیں جانتے ہیں وہ غیب ہے. یہ غلط ہے. ہماری معلومات محدود ہوتی ہیں. انسان کی معلومات اس کے سطح کے موافق ہوتی ہے. کوئی آدمی ایسے ہی کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی آلے کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتا ہے. دونوں کے علم میں فرق ہے. جو ایسے ہی بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرے گا، وہ تو کئی چیزوں سے ناواقف ہو سکتا ہے. اب اس کا یہ سمجھنا کہ میرے معلومات میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ سب غیب ہے، یہ غلط ہے. اور میرے نالج میں کوئی چیز نہ ہو، دوسرے کی نالج میں آ جائے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ غیب کا علم اس کو ہو گیا، یہ غلط ہے. اس لیے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں. 2 باتوں کا نام غیب ہے. ایک وہ چیز جو اب تک وجود میں ہی نہیں آئی، جیسے قیامت.
اب تک اس کا وجود ہی نہیں ہوا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی دنیا میں ہیں جو وجود میں تو آ گئی ہیں لیکن اللہ نے ان کا علم کسی کو دیا نہیں، یہ بھی غیب ہے۔ اب اس آیت کی تفصیل میں آ جائیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ حدیث پاک میں ایک مشہور احادیث کے ذخیرے میں ایک مشہور حدیث ہے جس کو محدثین نے حدیث جبرائیل کا نام دیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کے انسان کے شکل میں تشریف لائے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار گوہر بار میں۔ آ کر کے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں ہے۔ آپ جبرائیل، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں۔ کیوں؟ قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ آپ نے اس کی علامتیں بتائیں، کچھ پہلے کی علامتیں اور کچھ بالکل قریب کی علامتیں بتائیں، اور آپ نے یہ بھی امت کو بتلایا کہ میرا قیامت کا زمانہ زیادہ دور نہیں ہے۔ گزشتہ انبیاء کا جو دور گزرا ہے ان کے مقابلے میں قیامت کے بالکل قریب مبعوث کیا گیا ہوں، بالکل قریب بھیجا گیا ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے حدیثیں سنائیں آپ حضرات کے سامنے، جس میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جیسے 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، یعنی بالکل قریب قریب میں آیا اور اب آنے والی ہے قیامت۔ یعنی گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں، گزشتہ انبیاء کے زمانوں کے مقابلے میں میرا زمانہ قیامت کے بالکل قریب ہے۔ اتنی بات تو طے ہے، اس کی کچھ علامتیں ہیں، دور کی کچھ یعنی بہت پہلے رونما ہونے والی، وجود میں آنے والی کچھ علامتیں ہیں، اور بالکل قرب قیامت میں آنے والی کچھ علامتیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمائی اس کی روشنی میں ہمیں بس اس بات کا یقین کرنا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ زیادہ اس میں پڑھیں یہ بیکار ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ان سے پوچھا تم نے کیا تیاری کر رکھے یہ قیامت کے لیے جس کی وجہ سے تم بار بار یہ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس جانب متوجہ کیا کہ پوچھنے کی بات یہ نہیں ہے بلکہ تیاری کرنے کی چیز ہے۔ یہ قیامت کے لیے تیاری کرو، یہ نہ کہ اس کے بارے میں پوچھتے پھرتے رہو۔ تو آپ نے کرنے کا جو کام ہے اس طرف متوجہ کیا، جو کام کرنے کا نہیں ہے اس سے امت کو ہٹایا کہ یہ کرنے کا کام ہے کہ قیامت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو کام کرنا ہے اس میں ہمیں لگنا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، یعنی بارش کا وجود آسمان میں کسی بھی حیثیت سے نہ ہو اس وقت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ بارش کا وجود کسی حیثیت سے ہو گیا، جیسے ہواؤں کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں دور سے نظر آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جو اس کے ماہرین ہیں، ماہرین موسمیات ہیں، وہ لوگ اپنے آلات کے ذریعے سے، موسمیات کو جانچنے والے آلات کے ذریعے سے کچھ دنوں بعد ہونے والی بارش کا اندازہ کرتے ہیں، یقینی طور پر نہیں بتلاتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، وہ بارش کی علامتوں کو رکھ کر کے بتلاتے ہیں کہ کچھ دنوں میں یہاں بارش ہو سکتی ہے، اتنا بادل دور سے نظر آ رہا ہے، اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اتنی مقدار میں بارش ہو سکتی ہے۔ اور جب بھی وہ لوگ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، اتنی بارش ہو سکتی ہے، اتنی مقدار میں ہو سکتی ہے، اتنی رفتار میں ہو سکتی ہے۔ ساری چیزیں اندازہ ہیں، یقینی علم نہیں ہے۔ اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک علم
یہ ان کا جو ہے وہ گمان ہے، علم نہیں ہے، قیاس ہے، اندازہ ہے، علم نہیں ہے۔ دوسری چیز وجود میں آ چکی ہے۔ میں نے کہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ غیب اسے کہتے ہیں جو اب تک وجود میں ہی نہ آئی ہو، اس چیز کا علم۔ یہ تو وجود میں آ چکی ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بارش کا وجود ہو چکا ہے، ابھی برسا نہیں ہے، تو وہ ان کی پیش قیاسی، ماہرین موسمیات کی پیش قیاسی اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس آیت کے لیے کوئی اس آیت کے متضاد نہیں ہے، اس آیت کے خلاف نہیں ہے ان کی پیش قیاسی۔ اور جو بھی وہ لوگ کہتے ہیں وہ قیاس ہے، اندازہ ہے، علم نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ بیسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ کسی چیز کا اعلان کر دیتے ہیں، ہوتا ہی جیسا وہ اعلان کرتے ہیں ویسا ہوتا ہی نہیں، بلکہ عام طور سے بارش کا اعلان ہوتا ہے، وہ زوردار بارش کا اعلان ہوتا ہے، اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، چھٹی بھی ہو جاتی ہے، گھر والے اسکول والے سب پریشان ہیں، اسکول کے اساتذہ سلیبس کو لے کے پریشان ہیں، گھر والے بچوں کو سنبھالنے کو لے کے پریشان ہیں، بچے خوش ہیں، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ ان لوگوں کی پیش قیاسی کا بس اتنا ہی ہے، اس کی اتنی ہی حیثیت ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، تیسری چیز اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب جو آلات دنیا میں آ چکے ہیں جانچنے کے، ایکس رے ہو یا ای سی جی ہو، کوئی بھی طریقہ جانچنے کا ہو، اس کے ذریعے سے جو جنس کو جان لیا جاتا ہے، وہ جنس کو جان لینا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما فی الارحام، یعنی جو کچھ ہے رحم مادر میں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگا لے تو یہ تو جان سکتا ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، یہ تو جان سکتا ہے مرد ہے عورت ہے، اس کی جنس کی تشخیص کر سکتا ہے بہت زیادہ سے زیادہ، لیکن بہتوں مرتبہ اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ابھی 2-4 سال پہلے ایک واقعہ ہمارے ہی علاقے میں ہوا۔ ایک صاحب ہیں، ان کے گھر میں استقرار ہوا تو انہوں نے ڈاکٹروں سے جانچ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کے سر میں دماغ ہی نہیں ہے، بھیجا ہی نہیں ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ وہ اللہ کا بندہ مضبوط قسم کا تھا، اس نے کہا میں نہیں ختم کر سکتا۔ ڈاکٹروں نے بہت ڈرایا، بہت سمجھایا کہ نہیں، اگر وہ بچہ ہوگا بھی تو تمہارے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دے رکھی ہے، میں یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ 2-2.5 مہینے کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جب جانچ کے لیے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس بچے کے پیر بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی وہ صاحب انہوں نے کہا مجھ سے کہ میں نے ہمت نہیں آ رہا۔ پھر جب ولادت کا موقع آیا تو ڈاکٹروں نے جہاں یہ علاج کر رہے تھے وہاں جب لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم اس کی زچگی یہاں نہیں کرا سکتے، آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ پھر دیر ہو جانے کی وجہ سے بچے کا انتقال رحم مادر میں ہو گیا، بچہ مردہ پیدا ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کے سارے اعضاء جو باہر کے تھے صحیح سالم نکلے، یعنی پیر اس کے تھے، جب باہر رہنے والا پیر اسے نظر نہیں آیا تو سر میں رہنے والا بھیجا اسے کیا نظر آیا ہوگا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا بس ایک اندازہ ہے۔ اب جنس کی بات بھی بس ایسی ہی ہوتی ہوگی، لیکن جو بھی ہو زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگا لے ڈاکٹر تو یہ تو کر سکتا ہے کہ جنس کی تشخیص کر لے، لیکن اس کے بارے میں یہ تشخیص کرنا کہ وہ اس کا نصیب کیا ہے، بد نصیب ہے، خوش نصیب ہے، اس کے کیا اخلاق ہیں، اس کے وہ کیا اس کا فیوچر کیسا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی بچے کے سلسلے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ بدبخت ہوگا، گھر والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا تو ماں باپ پہلے سے ہی اسے ختم کر دیں گے، کیا ضرورت ہے اس درد سر کو اپنے ہاتھ لیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم ویعلم ما فی الارحام، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ کوئی چیز
جانچنے کے آلے میں آ گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب نہیں ہے. جس حد تک غیب ہے اس حد تک کا علم اللہ کو ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، بندہ کل کو کیا کرے گا وہ بندہ نہیں جانتا ہے. آپ اس کا تو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں آدمی یہ ہرگز فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا. پلاننگ تو کر سکتا ہے، سوچ تو سکتا ہے، ایک لائحہ عمل تو مرتب کر سکتا ہے، آئیڈیا تو بنا سکتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن کیا کرے گا یقیناً نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کل کو کر کے رہوں گا. ارادے کے طور پر تو کہہ سکتا ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی آدمی کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ مجھے کہاں مرنا ہے. بہت سے لوگ عمرے میں گئے، حج میں گئے، واپس نہیں آتے ہیں. کبھی ارادہ تک نہیں ہوتا جاتے ہوئے کہ ہم جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، وہیں رہ جائیں گے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ ایک بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک مجلس ہو رہی تھی. ان کا ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے اسے گھورنا شروع کیا اور بڑی تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا اسے. اس اللہ کے بندے کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. وہ نظریں بچانے لگا، لیکن اس کی دہشت میں اضافہ ہوتا گیا. مجلس برخاست ہوئی تو وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا. اس نے پوچھا کہ حضرت فلاں صاحب کوئی کھڑے ہوئے تھے آپ کے پاس میں، وہ مجھے بہت تیز نگاہوں سے گھور رہے تھے، پتہ نہیں کون ہے وہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ اسرائیل علیہ السلام تھے، وہ تجھے دیکھ رہے تھے. اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. اس نے کہا کہ حضرت مہربانی اتنی کیجئے کہ مجھے یہاں سے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے، مجھے یہاں سے کہیں دور جگہ میں پہنچا دیجئے. یہ اللہ کا بندہ میری جان نکال کے رہے گا، اس لیے کہ کام ہی جان نکالنا ہے اس کا. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی فرمائش پوری کر دی. ہوا کو حکم دیا کہ اسے فلاں دور کے خطے میں پہنچا دے. چنانچہ ہوا اسے لے گئی اڑا کے اور وہاں پہنچا کے وہاں چھوڑ آئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت اسرائیل نظر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، اب وہ آدمی ہے بھی نہیں، پھر کیوں آئے؟ اب کسے دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل نے کہا کہ حضرت میں تعجب میں تھا کہ مجھے اس بندے کی جان نکالنے کا جو حکم ہوا ہے بہت دور کی سرزمین میں، یہاں سے کئی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر، میں تعجب تھا. اگلے لمحے میں مجھے اس کی جان لینی ہے، وہ تمہاری مجلس میں بیٹھا ہے، کیسے ہوگا مسئلہ؟ میں یہی دیکھ رہا تھا. آن کی آن میں وہ وہاں پہنچ گیا، اللہ نے آپ سے وہ کام لیا اور میں اس کی جان نکال کے آیا ہوں. تو اللہ کا کوئی بندہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کہاں انتقال ہوگا. وہ بھاگ رہا تھا موت سے، اپنے موت کی جگہ میں پہنچ گیا. اس لیے یہ اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے کہ بندہ کہاں انتقال ہوگا. یہ علم غیب کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے ہیں. نہ اللہ کا کوئی نبی جانتا ہے، نہ اللہ کا کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی تیسرا آدمی جانتا ہے. جن باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیتے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں. نوحیہا الیک، بس وہ ان چیزوں کا علم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتا ہے. حضرات اولیاء کرام کو کشف و کرامت کے ذریعے سے کچھ علم ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ان کی اس میں کوئی ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں، کشف کے معنی ہے کھولنا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کچھ چیزیں کھول دیتے ہیں. کشف اور کرامات بھی یقینی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں میں ان کا ہونا یقینی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، ان کا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے. اس لیے
غیب کا علم کسی دوسرے تیسرے کے بارے میں اس بات کا یقین کرنا کہ فلاں بندہ جانتا ہے، فلاں بندہ جانتا ہے۔ ہم لوگ اپنا فیوچر پوچھتے ہیں کسی کے پاس جا کر کے کہ میرا کیا ہوگا، فلاں سے رشتہ چل رہا ہے، فلاں سے رشتے کی بات چل رہی ہے، کیا ہوگا، مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے، کسی سے پوچھنا ہی غلط ہے، اس کا بتانا غلط ہے، دوسرے درجے کی بات ہے۔ پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، وہ ان باتوں کو جانتا ہے جس کا اللہ ہی کو علم ہے۔ غلط ہے، کفریہ چیزیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں۔ علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار، شاعر کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ گر کسے گویت کہ من دانم ازو باور مدار، اگر کوئی کہے کہ میں جانتا ہوں، اس سے یقین نہ کر۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، حضور بھی جب تک کوئی غیب کی بات نہیں بتاتے ہیں جب تک کہ جبرائیل ان کو نہ کہہ دیں۔ جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، اور جبرائیل بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں بتاتے ہیں جب تک اللہ حضرت جبرائیل کو نہیں بتاتے ہیں۔ یہ ہے غیب کے علم کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم غیب سے متعلق جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے وہ اس عقیدے سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد